بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے پیاری اسلامی بہن بھائیوں کہ آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے علی کی خندق کے دن کی ایک ضربت قیامت تک میری امت کے اعمال سے بہتر ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے درخواست کرتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ جی تو ہم شروع کرتے ہیں۔ مورخہ 7 شوال سن 5 ہجری میں غزوہ خندق پیش آئی اور اسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ جنگ احزاب اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ قریش نے سارے قبیلوں سے مدد مانگی تھی اور اس جنگ میں کوئی کفار کی طرف سے ہر قبیلہ سے مدد کے لیے لوگ شامل ہوئے ہیں۔ بنی نذیر یہودی قبیلہ جسے پیغمبر نے مدینہ سے نکال بحر کیا تھا، وہ لوگ رسول خدا سے کینہ و قدورت رکھنے کی وجہ سے کفار مکہ سے ہاتھ ملا لیا اور ان سے معاہدہ کیا کہ رسول خدا سے جنگ میں ہم لوگ تم لوگوں کا ساتھ دیں گے، اور ایک دل اور ایک فکر ہو کر رسول خدا سے جنگ پر آمادہ ہو گئے۔ اس لحاظ سے جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں مشورہ کیا۔ مسلمانوں نے کہا کہ مدینہ کے ارد گرد خندق کھودا جائے۔ پھر خندق کھودی گئی۔ مشرکین جب آئے تو خندق کے اس پار ٹھہرے۔ مسلمانوں کو ان سے کافی خوف تھا اور 20 دن سے زیادہ جنگ جاری نہیں رہی۔ جزیہ کے تیر اور پتھر مارتے تھے۔ آخر کار عمرو بن عبدود، نوفل بن عبداللہ، حبیرو بن ابی وہب، اکرمہ بن جہل اور زرار بن الخطاب جیسے قریش کے کچھ لوگ جنگ کے لیے آمادہ ہوئے اور اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر اس جگہ کے جہاں پر زیادہ فاصلہ نہیں تھا انہوں نے خندق سے چھلانگ لگا لی۔ عمر بن عبدود نے مبارزہ طلبی کی چونکہ اسے بلبل فارس کہا جاتا تھا اور اسے 1000 سوار کے برابر جانتے تھے اور اصحاب نے اس کی شجاعت کی تعریف سنی تھی۔ کوئی اس کے مقابلے کے لیے میدان میں جانے کی جرأت نہیں کر رہا تھا، سب سر جھکائے ہوئے تھے۔ عمر بن خطاب عمر بن عبدود کی شجاعت کے بارے میں کچھ ذکر کیا جس سے صحابہ کا دل ٹوٹ گیا اور منافقین غالب آ گئے۔ عبد الرحمن بن عوف نے جماعت سے کہا، یہ عمرو بن عبدود شیطان کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا، بہتر یہی ہے کہ ہم سب ایک ہو کر محمد کو دست بست اس کے حوالہ کر دیں تاکہ وہ اسے مار ڈالے اور ہم لوگ اپنی قوم سے جا کر مل جائیں اور خوشحال زندگی گزاریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ عمرو مبارزہ طلبی کر رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دوست نہیں ہے جو اس دشمن کا سر ختم کرے۔ تب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ حضرات خاموش ہو گئے۔ دوسری بار عمرو نے مبارزہ طلبی کی، مجھ سے لڑنے کون آئے گا، اور اپنے بائیں سے اپنے گھوڑے کو دوڑانا شروع کر دیا۔ جب عمرو نے اس قسم کی بات کی تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کی اجازت مانگی، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح خاموش تھے۔ عمرو کے دبدبہ اور اس کی چرچا کا ذکر کیا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ مجھے اجازت دے دیجیے تاکہ میں اس سے جنگ کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی اجازت لی اور میدان قتال کی طرف چل پڑے اور عمرو کے ساتھ جنگ میں دمن کو تنگ کر دیا اور اسے رجزیہ اشعار کے مقابلے میں فرمایا، جلدی نہ کر، تیری آواز کا جواب دینے آ گیا ہے اور وہ عاجز نہیں ہے۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کل ایمان کل شرک کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو کو 3 باتوں میں سے ایک بات ماننے کی دعوت دی، اسلام لانا، رسول خدا سے جنگ نہ کرنا یا گھوڑے سے نیچے اترنا۔ عمرو نے تیسری بات مانی لیکن اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کرنے سے ڈر رہا تھا۔ یقیناً کہا، اے علی، خیریت یہی ہے کہ واپس چلے جاؤ، اب تک میدان جنگ میں تمہیں مردان جنگ سے واسطہ نہیں پڑا ہے، ابھی تک تمہارے منہ سے دودھ کی بو آ رہی ہے۔ دوسری بات کہ میں تمہارے باپ کا دوست تھا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اس قسم کی باتوں کا جواب دیا، یہ سب چھوڑ کر میں تم کو رائے خدا میں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ گھوڑے سے اتر گیا اور تلوار نکال کر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر وار کیا اور دونوں میں اتنی رد و بدل ہوئی کہ دھول اڑنے لگی اور دونوں طرف کے لشکر والے
ان دونوں کو دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ عمروں نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد نعم ہوئی۔ اس کے بعد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخمی شیر کی طرح اس پر حملہ کیا اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ مسلمان سمجھے کہ علی غالب آ گئے، اس لیے خوش ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کی خندق کے دن کی ایک ضربت قیامت تک میری امت کے اعمال سے بہتر ہے۔ کرما، حبیرہ اور نفل و زرار جوش کے ساتھ تھے، سب کے سب لوگ بھاگ گئے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔